نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو قافلہ اہل بیت کا ہے، یہ قافلہ یہ چلا ہے کربلا سے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، وہاں سے یزید کے دربار میں آیا، پھر وہاں سے اس کے گھر والوں کے پاس گیا۔ عورتیں جو ہے گھر والوں کے پاس گئیں تو وہاں انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ یزید سے پوچھا کہ تو نے یہ حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں حکم دیا، یہ جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے اپنی طرف سے کیا۔ پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے امام زین العابدین کو کھانا کھلاتا تھا، 2 وقت صبح اور شام کو جو ہے وہ کھانا اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ کھایا کرتا تھا۔ پھر بعد میں ان کو تحفے تحائف بھی دیے، اور جو ہے خود امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے جو بھی مانگا اس نے جو ہے وہ مہیا کیا۔ پھر بعد میں اس نے پوچھا قافلے والوں سے کہ تمہارا وہاں پہ نقصان کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا نقصان بتایا کہ یہ جو نقصان ہوا، تو پھر اس نے اس کے بدلے کے اندر جو ہے اس کو ڈبل ان کو واپس بھی کیا۔ پھر بعد میں شریف لوگوں کو مقرر کیا کہ تم جاؤ اور ان کو قافلے کو جو ہے مدینے تک چھوڑ کے آؤ۔ وہ انتہائی شریف لوگ وہ ان قافلے کو مدینے تک لے کے گئے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوا تو مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، بچے بوڑھے جوان سب رونا شروع ہو گئے۔ اتنا روئے، کہتے مدینے کے اندر 2 مرتبہ ایسی کیفیت بنی ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ جس وقت بلال حبشی نے یہ نواسوں کی فرمائش کے اوپر اذان دی تھی، اس وقت بچے بوڑھے جوان سب رو پڑے تھے کہ آج اللہ کے نبی کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ بلال اذان دے رہے ہیں۔ آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ اکیلا مؤذن ہی اس دور کا آیا ہے یا امام بھی وہی آ گیا۔ اس وقت جو ہے سب رو رہے تھے۔ اور دوسرا موقع یہ تھا کہ جس وقت یہ قافلہ اللہ کے نبی کی آل جو ہے یہ جو ہے کٹ کر کے جو ہے شہید ہو کے واپس آیا تھا، عورتوں کے مرد سارے شہید ہو گئے، صرف امام زین العابدین بچے تھے۔ اس وقت جو ہے ایسا اثر پڑا، سب کے اوپر اثر پڑا۔ پھر بعد میں صحابہ کے اندر بھی جو آپس کے اندر جو ہے پھر انہوں نے اس یزید کی بیعت کو توڑنا شروع کیا۔ پھر بعد میں اس طرح جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے بیعت توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کا اثر جیسے مدینے والوں پر پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا میں زندہ تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو اس کا اثر پڑا وہ اس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ حضور کے بال کھلے ہوئے تھے، پریشان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر خون تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے نواسے حسین کا خون ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی طرح جو ہے اور بھی اس طرح کے واقعات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواب کے اندر آئے تو جو ہے کسی کو جو ہے خواب کے اندر کسی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب کے اندر دیکھا۔ اسی طرح ام فضل نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بتایا تھا کہ یہ میرا نواسہ شہید ہوگا، وہ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع کی تھی۔ اسی طرح جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں ان کا ایک قاتل، وہ کہتا رات کو سویا، صبح اٹھا تو وہ اندھا تھا، اس سے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا رات میں سویا تو خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اندر یہ کربلا کے اندر امام حسین کا خون تھا، تو اللہ کے نبی نے وہ سلائی کے اندر ڈال کے میری آنکھ میں ڈالا تو میں اندھا ہو گیا۔ یعنی وہ اس کے ساتھ جو ہے پھر یہ معاملہ ہوا۔ تو گویا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ دکھایا کہ جیسے باہر والوں پہ اثرات ہوا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے، کیوں کر پریشان نہ ہوتے؟ یہ نبی کا لاڈلا، نبی کا پیارا، جس کی کان میں اذان میرے نبی نے دی، جس کو گٹی میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی ہو گٹی کے اندر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جس کے لیے نبی سجدے کو لمبا کر دیں، جس کو لیے نبی خطبے کو چھوڑ دیں، اس کے لیے بارے میں اللہ کے نبی پریشان کیوں نہ ہو۔ خیر یہ پھر یہ قافلہ آیا، مدینے کے اندر آیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب یہاں پر جو ہے پھر بعد میں قاتلین حسین کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ وہ آدمی کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو